بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن سکل ان دا لائٹ آف سیرہ میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے، ہم ویسے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو پانچواں اہم نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، جس کی ڈائریکشن کو، جس کی سمت کو درست کرنا چاہتے تھے، یا تو اس کی کچھ تعریف کر دیا کرتے تھے جو اس کے اندر پائی جاتی تھی، یا دوسرے نمبر پہ اس سے کوئی قربت کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 3 احادیث کو رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث ابو داؤد کی 1522 نمبر ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جناب معاذ بن جبل سے ریلیونٹ ہے کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اخذ بیدی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما۔ یہ قربت کا ایک اظہار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قربت کے اظہار کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے لگ جائیں، کہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں کوئی چیز سمجھانی ہو تو ہم ان کے کندھوں کو دبا دیں، کوئی تھوڑا سا ہاتھوں کو دبا دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے، انسان ذرا قربت سے فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جناب معاذ بن جبل کو اخذ بیدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو تھاما اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں 3 مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا۔ ایک تو قربت ہاتھ پکڑنے سے ہو گئی، دوسری تعریف اور وہ قربت جو ایک دلی طور پہ ایک شخص کے ساتھ محبت ہے وہ اس کا اظہار ہو گیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے۔ 3 مرتبہ کہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو اردو میں کہیں یا پنجابی میں کہیں میں تیرے نال بہت پیار ہے یار، تو میرا جو ہے نا بہت چنگا بندہ ہے تو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو گویا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے معاذ رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ساتھ ایک نصیحت فرمائی اور کہا کہ آپ جب بھی نماز فرض پڑھا کرو تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ اندازہ کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز گفتگو کا امپیکٹ کتنا بڑا پڑا کہ جناب معاذ بن جبل نے یہی نصیحت اپنے شاگرد جناب سنابحی کو کی اور جناب سنابحی رحمہ اللہ نے یہی نصیحت آگے اپنے شاگرد جناب ابو عبد الرحمن کو کی، جو کہ حدیث میں منشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں ایک چیز کو تو اس کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی ایفیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو میں اسی جو ہے نا پوائنٹ سے ریلیونٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں 1122 نمبر پہ موجود ہے کہ آپ نے جناب عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بات کرنا چاہی جو کہ مجلس میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے، عبداللہ بڑا ہی پیارا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، ان کی تعریف کی، تو ساتھ یہ کہا کہ لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کی نماز پڑھ لے۔ اب دیکھیں اتنی بات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی اور یہ بات عبداللہ ابن عمر تک پہنچ گئی، تو جناب عبداللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب یہ بات پہنچی تو لا ینام من اللیل الا قلیلا، اس کا امپیکٹ یہ پڑا اس انداز گفتگو کا، اس انداز بیان کا، اس کمیونیکیشن کا کہ جناب عبداللہ نے اس کے بعد بہت کم راتیں ہی ایسی ہوں گی جس میں وہ سوئے ہوں صحیح طریقے سے، انہوں نے رات کو قیام کیا باقاعدہ، بات سمجھتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ پھر ایک تیسری حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 901 ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے وسلم نے ہمیں جب تشہد سکھایا وہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم سکھاتے تھے، تو گویا کفی بین کفی، آپ کا جو ہاتھ تھا ہمارے ہاتھ کے مابین تھا، تو گویا آپ نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کسی کو قربت فیل کرواتے ہیں تو آپ کی بات کی ایفیکٹیوٹی، اس کے اثر میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک اہم نقطہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے کہ اس طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔